رحیم جب فرشتے جب کافر کی روح کو قبض کر کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو آسمان و زمین کے درمیان رہنے والے فرشتوں کی جس جماعت پر گزرتے ہیں تو وہ جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ خبیث روح کس کی ہے جس سے مردار کی بدبو آ رہی ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ہیں اور دنیا میں جو اس کا بہت برا نام تھا وہ لے کر بتاتے ہیں، یعنی اس خبیث کا اسم مسمى دونوں ہی گندے اور پلیت ہیں۔ جب آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس کے لیے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازے نہیں کھولا جاتا۔ اس کی روح کو آسمان سے سجیین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ مومن کی روح کے لیے جس کو انتقال کے بعد فرشتے جنت کے کفن اور جنت کی خوشبو میں ملبوس کر کے آسمان دنیا لے جاتے ہیں تو اس کے لیے آسمان دنیا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، 7ویں آسمان تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موت کافر کی روح کو آسمان کی جانب سے سجیین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ سجیین زمین کے 7ویں طبق میں جہنم کی ایک وادی ہے جس میں کفار کی ارواح رکھی جاتی ہے۔ اس کے بالمقابل علیین کے ہے 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے جنت کا ایک مقام ہے جہاں مومنین کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں۔ علیین میں مومن کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، علیین میں مومن کی روحیں بھیجی جاتی ہیں۔ عرش کے نیچے جنت کا ایک مقام ہے جہاں مومنین کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں۔ اس آیت سے مذکور سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، بلکہ دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ لوگ کبھی بھی جنت میں نہ جا سکیں گے۔ کون؟ کافر لوگ۔ اور اونٹ اہل عرب کے خیال میں جانوروں میں سب سے بڑا جانور تھا۔ اس کی سوئی کے ناکے جیسی چھوٹی اور تنگ جگہ میں داخل ہونا بالکل محال اور ناممکنات میں سے ہے، ایسے ہی ان کفار کا جنت میں داخل ہونا نامحال ہے۔ جہنم میں ان کی یہ حالت ہوگی کہ ہر طرف سے آگ گھیرے ہوگی اور کسی کروٹ چین نہ ملے گی، آگ ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگا۔ آگے بتلایا کہ کفار کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ جنت میں ان کا داخلہ ناممکن و محال بنا دیا اور جہنم عذاب محیط کو ان پر مسلط کر دیا، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ مجرم ہے۔ مجرم کی یہی سزا ہے، اور جرم یہ ہے کہ احکام خداوندی کی تکذیب کی اور ان کے قبول کرنے سے تکبر کیا، تو ظالموں کو ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔ مومنین کو ہمیشہ جنت ملے گی انشاءاللہ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اس ارشاد سے متنبہ فرمایا ایمان و عمل صالح جس پر اتنا عظیم الشان صلہ مرحمت ہوتا ہے، کوئی ایسی مشکل چیز نہیں کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت کو نرم اور آسان کر دیا۔ بیماری، کمزوری، سفر، دوسری انسانی ضروریات کا ہر حکم میں لحاظ رکھا۔ ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ مناسب احکام ہیں۔ فرمایا کہ ہر آدمی عمل صالح اس قدر مطلوب ہے کہ مقدرت طاقت ہے۔ صالح کی تکلیف ایسا بوجھ نہیں جو ناقابل برداشت ہو۔ پھر فرمایا کہ ایسے ایمان اور عمل صالح والے لوگ بہشتی ہیں، بہشت میں داخل ہوں گے، ہمیشہ بہشتی میں رہیں گے۔ عمل ان کا اگرچہ محدود تھا مگر اس کی جزا غیر محدود ہوگی۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان کے ماننے سے تکبر کرتے ہیں، ان کی روح کے لیے مرنے کے بعد آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ حالت مرنے کے بعد برزخ میں ہوئی، اور قیامت کے روز وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے اس کے اندر سے نہ چلا جائے، اور یہ محال ہے کہ پس کفار کا جنت میں جانا بھی محال ہے۔ ہم ایسے مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں
یعنی ہم کو کوئی عداوت نہ تھی، جیسا کیا ویسا بھگتنا ہے۔ اور اوپر جو دوزخ میں جانا ہے ان کا مذکور تو وہاں ہے یہ حال ہوگا، آگ ان کو ہر چہارم سے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی، آتش دوزخ بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اڑنا ہوگا۔ ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہم احفظنا۔ جو لوگ آیات الہیہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اور یہ نیک کام چندہ مشکل بھی نہیں، کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے، ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔